إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ امت محمدیہ بڑی برکتوں والی امت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود برکتیں دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات برکتوں والی ذات. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا وہ برکتوں والا ہے. پھر جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ رات بھی برکتوں والی رات ہے. اور جس نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی برکتوں والا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وجود برکت ہے. اور صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے بالوں سے، پانی سے، دھوپ سے، بلغم سے تبرک حاصل کیا کرتے. پھر یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ کی برکتوں والا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جس امت کے پاس برکت حاصل کرنے کی اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنے مواقع موجود ہیں، ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اکثر حضرات یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں، کاروبار میں برکت نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ہو؟ جن چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تو موجود ہے. مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہوتی. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ دو طرح کی برکت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے برکت حسی، ایک ہوتی ہے برکت معنوی. برکت حسی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے. اگر آپ مشاہدہ کریں کبھی کھانا کھاتے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ ہڈیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، لاکھ سے 1.5، 2، 3، 4 لاکھ بڑھ گیا. یہ برکت ہے جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اس سے بھی ہم محروم ہو گئے. اور ایک برکت ہوتی ہے برکت معنوی. برکت معنوی نظر نہیں آتی لیکن انسان اگر غور کرے اس کو برکت نظر آتی ہے. فرض کریں، مثال کریں، پورے محلے کے بچے بیمار ہیں، میرے بچے کو ہوتا ہے کچھ، یہ برکت ہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو لے کے اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ بچہ ہمارا گاڑی میں تھا، رکشے میں تھا، الٹ گیا رکشہ، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے بچوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئے،
میرے بچے کو ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہے، میرے کھانے میں برکت ہے، میرے پاس 10 مہمان آتے ہیں، کھانا پھر بچے کا بچا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں 2 مہمان آتے ہیں، 10 بندوں کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ چیزیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہی، دکھائی بھی نہیں دے رہی، نظر بھی نہیں آ رہی اور ہو بھی نہیں رہی، اس کا مطلب ہے بھائیوں کمزوری ہمارے اندر۔ ہمیں کسی سے شکایت کرنے کی بجائے اپنے معمولات زندگی کی جانب دیکھنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تب یہ لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا 1 کے بعد کبھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ یہ تو کافروں کا دیا ہوا شعور اب آیا ہے نا کہ بچے 2 ہی اچھے۔ پہلے ایسی غلاظت، ایسی گھٹیا سوچ، ایسی چھوٹی سوچ کسی کے اندر نہیں۔ لوگوں کے ماشاءاللہ 10 12 بچے ہوتے تھے۔ آپ تھوڑا سا 50 سال پیچھے جائیں، یہاں سے شعور پیدا کیے نہیں 10 12 نہیں 4 6 پہ آؤ۔ جب لوگوں کی ذہن سازی 4 6 کی ہو گئی تو شعور کیا پیدا کیا؟ بچے 2 ہی اچھے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ اب آپ غور فرمائیں تھوڑا سا، 10 12 بچے ہوتے تھے، ایک کمانے والا ہوتا تھا، پوری آتی تھی، سارے کھا رہے تھے۔ اب ماشاءاللہ بچے 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، صبح سے لے کے رات تک لگا ہوا ہے، پھر پوری نہیں پڑ رہی۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے مالوں میں، ہماری اولادوں میں برکت ہی ہوئی، اور یہ برکت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بڑے سادہ سے طریقے بتائے۔ مثلا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ یا بنیا اذا دخلت فسلم، میرے بیٹے جب گھر میں جایا کرو تو سلام کہہ کے جایا کرو۔ آج میں اور آپ سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں اندر در میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ اب تینوں لفظوں کے معنوں پہ غور کریں۔ السلام علیکم کہ گھر والوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوں، ورحمۃ اللہ اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ ہونا یہ چاہیے جو سلام نہیں کہتا اسے ہم برا کہتے ہیں، اسے برا کہیں، اسے سمجھائیں۔ ہوتا کیا ہے جو بار بار سلام کہتا لوگ اسے مزاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جاتے تھے راستے میں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوتا، صحابی فرماتے ہیں اگر درمیان میں درخت بھی آ جاتا تو ظاہری بات ہے درخت کراس کرنا ہے، ہاتھ چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دے، کہتے درخت گزرنے کے بعد ہی جب ایک دوسرے کو ملتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے اندازے، ہم اپنے مزاج پہ غور کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو کہنا شروع کر دیں، اگر کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جب گھر میں جانا ہے نا تو تم نے گھر میں سلام کہہ کے داخل ہونا ہے۔ یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، میں بیٹا تم گھر میں سلام کہہ کے داخل ہوگے، اس سلام کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھی برکتیں نازل فرمائیں گے، تیرے سارے گھر والوں کے اوپر بھی اپنی برکتوں کا نازل فرمائیں گے۔ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے گھروں میں برکتیں نازل ہوگی۔ کس طرح برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ آپ ایسا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں، وعد مع اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کا وعدہ کرتے ہیں، ان عاشا رزقا وقوفیا وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، میں 3 لوگ ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے اگر وہ یہ کام کرنے کے بعد زندہ رہے، رزقا اللہ ان کو بہت زیادہ رزق عنایت کرے گا، وقوفیا اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات حل کر دیں گے، وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، اور اگر یہ کام کرنے کے بعد وہ بندہ زندہ نہ رہے، مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن، میں جو اپنے گھر کے اندر السلام علیکم کہہ کے داخل ہوگا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے اگر وہ زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق بھی دیں گے، اللہ اس کے سارے کام بھی کریں گے، اور اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہہ کر مر جاتا ہے اللہ اس کو سیدھا جنت کے اندر لے گئے۔ اب دیکھیں کام کتنا چھوٹا ہے، ہمارا طرز عمل دیکھیں تو بھائی اس پہلی چیز کو ہم نے کرنا ہے،
یہ ہمارے اندر سستی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اور دوسری بات جس سے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے جانا۔ اب میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کروا سکتا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم خود سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ آپ خود سوچیں کتنے لوگ جو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں جو گھر میں داخل ہو کے پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندو دعا سیکھو، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں اسے یاد کرو۔ بہت آسان ہے، نہیں یاد کر سکتے بازار سے سٹیکر مل جاتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر لگا دو۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگو تمہارے جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے وہ دعا ہو تو وہ دعا پڑھو۔ اور اگر دعا نہیں آتی زبانی، کم از کم اللہ کا کوئی ذکر کر کے گھر کے اندر چلے جاؤ۔ اگر دعا نہیں آتی، یاد کرنے کا مرحلہ ہے کوئی بسم اللہ پڑھ کے، کوئی الحمدللہ پڑھ کے، کوئی اللہ اکبر پڑھ کے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے، کوئی سورہ کوثر اثر پڑھ کے داخل ہو جاؤ، فائدہ تمہارا ہوگا۔ اصل میں گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ گھر کے اندر شیطان ہے۔ وہ ایک صحابی بھی نا مسلمان بھی ہوئے تھے، آپ نے ساتھ اسلام کے کھانے کی دعوت دی، وہ جناب 7 پلیٹیں کھا، اللہ کے نبی اسلام نے پھر اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہوئے، بھوک لگی، اللہ کے نبی اسلام نے دوبارہ کھانے کی دعوت دی۔ صحابی فرماتے وہ 7 پلیٹیں کھانے والا 1 پلیٹ اس نے کھائی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصل میں 7 پلیٹیں اس لیے کھائی تھی کہ کافر کی رگوں کے ساتھ شیطان بھی کھانے والا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر جس کھانے میں نہیں کیا جاتا وہاں پر شیطان ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے۔ گھروں میں برکتیں کیسے ہوں؟ شیطان صاحب تو پہلے بیٹھے ہوئے، اس کو ٹھکانہ گھر کے اندر دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، گھر میں داخل ہوتے وقت وہ جب دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتا ہے، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو شیطان ابلیس اپنے کرندوں کو کہتا ہے نکل جاؤ، اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے نکلا ہے۔ اب ہم گھر میں ذکر نہیں کرتے، ویسے ہی آتے ہیں، اللہ کے بندو اپنے گویا گھر کے اندر شیطان کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر آتے ہیں، اور فرمایا جس گھر کے اندر بندہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان کہتا ادرکتم المبیت والعشاء، مبارک ہو گئی تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا ہے، کھانے پینے کے لیے ایسا بھی مل گیا ہے۔ تو ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں، یہ دوسرا کام ہم کرتے کہ نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت۔ ہمارے گھروں میں کتنی دیر تک تلاوت؟ جناب داؤد علیہ السلام کے گھر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے گھر بھی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ انہوں نے حصے تقسیم کیے، حصے تقسیم۔ رات کا وقت ہوتا تو جناب داؤد علیہ السلام پہلے آدھی رات خود اللہ کا ذکر کرتے، زبور پڑھتے، تہجد پڑھتے۔ جب کافی وقت گزر جاتا، جب دیکھتے کہ اب میرے بچوں نے نیند پوری کر لی ہے، اپنے بچوں کو جگا کے، بیگم کو جگا کے خود مصلی پہ کھڑا کر کے خود سو جاتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ ساری رات پہلے خود اللہ کی عبادت کرتے، جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا اپنے بیوی بچوں کو بھی عبادت پہ لگاتے۔ جب بیوی بچے عبادت کر کے تھک جاتے اپنے گھر کے ملازمین کو کہتے چلو بھی اٹھ کے تہجد پڑھو، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسا لمحہ ہو کہ اللہ کی بات نہ۔ اب ہم خود اپنی اداؤں پہ غور کریں، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد ہمارے گھروں کے اندر کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہاں لوگ جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا اس وقت آتے ہیں، پھر ہم انہیں بتاتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اچھا علاج تو بتانا ہوتا ہے، اگر چاہے ہمیں نہ بھی کرنا آتا ہو لیکن اس کی تسلی کے لیے کہتے اچھا بھائی یہ کام کر لیا کرے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فائدہ بھی کر دیتا ہے۔ فرض پر مثال کے میں اکثر کہا کرتا ہوں سورہ بقرہ پڑھا کر، اب لوگوں کا آگے سے انداز کیا ہے کتنے دن پڑھ لیجیے، 41 دن پڑھنی ہے کہ 50 دن پڑھنی ہے، 17 دن پڑھنی ہے کہ 25 دن پڑھنی ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنی دیر آپ چاہتے آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہو اتنی دیر تک اپنے گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ پڑھا۔ اللہ کے بندوں کو برکت ایک وقت کے لیے لینی ہے، 2 وقت کے لیے لینی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی
تلاوت خصوصاً قرآن تو سارا برکت والا ہے. میں نے پہلے بھی کہا قرآن برکت والا ہے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ فی لیلۃ مبارکہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات برکت والی ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. اب قرآن جس رات نازل ہوا ہے، عام راتوں کی عبادت کتنی؟ ایک رات کی عبادت ہے. لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتے اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات نازل فرمایا، شب قدر نازل فرمایا. میں تمہیں پتہ ہے قدر کی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر. اس کے رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. کیوں ہے؟ لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے. کتنی برکت والی رات ہے کہ صرف یہ برکت نہیں ہوتی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی 84 سال کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس رات قدر کی رات ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے. آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ میں اتنے زمین کے اوپر ذرات نہیں ریت جتنے اللہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. ریت کے ذرات کا کوئی شمار نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں. اتنی برکتوں والی رات ہے. اللہ کے بندوں بھی قرآن پڑھو. اقرأ القرآن ما لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اللہ کے بندوں اپنے گھروں میں قبرستان نہ بنایا. ہمارے گھر قبرستان ہے. جو قبرستان میں قرآن پڑھنا بدعت ہے، غلط ہے، یہ حرام ہے. ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. میں گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کروں. کیوں؟ ان اخذها برکات. سورہ بقرہ جو پڑھے گا اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا. وترکها عسرا. میں جو سورہ بقرہ چھوڑے گا وہ ساری زندگی پریشان رہے گا. ولا تستطيعها البقرہ. اور سورہ بقرہ کی تیسری خاصیت کیا ہے؟ جادوگروں کا اس کے آگے زور کوئی نہیں. تو بھائی یہ عادت بنا لیں، قرآن پاک کر کے پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک پارہ پڑھیں. اور جتنی زیادہ برکتیں چاہتے ہیں اتنا زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں لوگوں کے وظیفے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. 2-2 لاکھ تنخواہیں ہیں، 1.5 لاکھ تنخواہیں ہیں، 3-3 لاکھ تنخواہیں ہیں، بڑے کاروبار ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ سنیں گے سارا گزارا نہیں کرتا، ساری نوکری نہیں پہنی گئی. میں کسی سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. لیکن مساجد اور مدارس میں تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں. کہیں آپ لوگوں نے کبھی سے شکوہ سنا ہے؟ لوگ کاروبار بدل لیتے ہیں، لوگ اپنی جائیدادیں بدل لیتے ہیں، پلاٹ بدل لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی مولوی نے بہت کم ایسا ہوگا، لاکھوں میں کوئی ایک بد نصیب ہوگا جو اس وجہ سے دین پڑھنا پڑھانا چھوڑے گا کہ مجھے تنخواہ بہت تھوڑی ملی. کبھی ہڑتالیں ہوئی، کبھی کسی مولوی نے آج تک اذان دینے سے پہلے کہا ہے اتنی تنخواہ بڑھاؤ گے اذان ہوگا. کسی نے جنازہ پڑھانے سے پہلے ہڑتال کی ہے، نماز پڑھانے سے پہلے ہڑتال کی ہے. ایسا سوچتے بھی ہاتھوں میں اپنے آپ میں شرم آتی ہے کہ یار ہم نے یہ اس لیے حاصل کیا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں عزیزو اتنے تھوڑے مشاہرے کے باوجود ان کا گزارا ہوتا کہ نہیں ہوتا. آپ ان کے کپڑے بھی صاف دیکھتے ہیں، چہروں کو بھی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، بڑا مطمئن دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اللہ نے تھوڑے رزقوں کے اندر بھی برکت رکھی ہے. کتنے ان کے بچے ماشاءاللہ پڑھ جاتے ہیں. ہم کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے. اللہ کا نظام ہے کسی کو تھوڑا اور کسی کو زیادہ. لیکن اگر زیادہ کے طلبگار ہیں، برکت کے طلبگار ہیں، اللہ کے بندو اس کو اپنی روٹین کے اندر شامل کریں. صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. رمضان میں تو محدثین ایک رمضان میں 100 قرآن پڑھ دیتے تھے، 200 قرآن پڑھ دیتے تھے، 70 60 80 قرآن پڑھ دیتے تھے. میں دور بھی جاؤں محدث مندلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام گجرا والے تھے. اتنا اللہ نے حافظہ نوازا. فرمایا کرتے تھے میں تو گھر سے باہر نکلتا ہوں کانوں میں روئی دے کے نکلتا ہوں کہ میرے کان میں جو آواز آتی ہے مجھے یاد ہو جاتی. فرماتے میں تو اخبار نہیں پڑھتا، میں تو کسی کتاب کو نہیں دیکھتا، یہ اخبار میں میری نگاہ پڑتی مجھے پورا اخبار ہی اللہ یاد کروا دیتا ہے. اور اللہ نے صلاحیت کیا عطا فرمائی، کیا صلاحیت کی سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ اچھے آدمی کی بری آدمی کی خوشبو بدبو محسوس کر رہے ہیں. ان کی مجلس میں لوگ ڈرتے جاتے نہیں تھے. ان کو پتا چلے یہ بندہ گناہگار ہے، ان کو بدبو آتی تھی اٹھ کے چلے جاتے. اللہ نے سبحانہ اللہ فرمائی کہتے ہیں ان کو لوگوں کی نیکی اور برائیاں نظر آ جاتی. اللہ جس کو دیتے. علامہ صاحب نے شہید رحمہ اللہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی علامہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ. جب پہلی دفعہ علامہ صاحب ان کی کلاس میں پڑھنے کے لیے گجرا والے تشریف لے کر گئے، انہوں نے اپنی بیگم کو آ کر کہا تھا آج میں کو شیخ آدھا منڈا پڑھنا ہے، یہ تو توڑتا اللہ نے گناہ معاف کرنا. وہ نیک عمل نہیں بھی کرتا ہے لیکن مجھے اللہ نے دکھایا ہے اس کے گناہ جھڑ جھڑ کے نیچے گر رہے ہیں، اس کے چلنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے. اتنی بصیرت والی شخصیت کہ
کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آخری زندگی کا سال شاید ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ روزہ کوئی نہیں رکھتا. اتنے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا روزہ بھی نہیں رکھنا. بصارت, بصیرت, کمزوری حد سے زیادہ. جب رمضان ختم ہوا اپنے خادم خاص کو کہنے لگے کہ اس دفعہ بڑی دل کے اندر قسم ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا, لیکن اس کے باوجود بہت بیمار ہوں, اٹھا نہیں جاتا, بولا نہیں جاتا. میں نے بیماری کے اندر اس رمضان میں 60 قرآن پڑھے. ان لوگوں کے علم میں برکت تھی. اور کسی کیا لکھتے ہیں, جو بندہ چاہتا ہے اس کے علم میں برکت ہو وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, اللہ اس کو دنیا کی آخرت کی برکتیں عطا کر دیتا ہے. تو محدثین ہم پڑھتے 100 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے, 200 پڑھ لیتے تھے. اللہ کے بندوں اسی برکت کی وجہ سے, قرآن کی برکت کی وجہ سے آج ان کا علم اللہ نے زندہ کیا. اس کو لازمہ بناؤ, یہ نہیں 21 دن 20 دن 30 دن 40 دن, اللہ کے بندوں ہمیشہ. اور پھر بات دوبارہ ہلکا سا سمجھانے کے لیے بات یہ رہ گئی, کھانا کھاتے وقت اسپیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اس سے برکت آتی ہے. شیطان آتا داخل ہونے کے لیے. آپ نے ساتھ ساتھ تشریف فرماتے, صحابہ فرماتے, ایک بچی آئی جیسے کسی سے پیچھے دھکا دیا اور سب سے پہلے آگے دسترخوان میں ہاتھ ڈالا. اللہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو پرے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا, وہ بھی بھاگا بھاگا ہے جیسے کسی نے اس کو دھکا مارا ہو, بڑا زور سے بھاگا بھاگا آیا, سیدھا کھانے کے اندر ہاتھ ڈالا. آپ نے دیکھا ہے نا لوگ ایسا کرتے ہیں جب بہت زوروں کی بھوک لگی ہوتی ہے نا, کیسے وہ. اب دیکھیں وہ آگے بات تھوڑی سی ہے, وہاں بھی کروں گا شادی بیاہ میں جب کھانا کھلتا ہے اس کا مطلب برکت کوئی نہیں وہاں پہ. ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک روٹی ہوتی ہے نا, ایک روٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ کافی ہو جاتی, 2 کھا لیں گے. لیکن آپ نے شادی کے اندر دیکھا کتنا بے تحاشا کھانا جب کھلتا ہے, اللہ معاف فرمائے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو یار, جہاں کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. ایسے جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں بھائیو, شور شرابے کی جب پلیٹوں کو بھرا جاتا ہے کسی کو بسم اللہ پڑھنے کا دھیان رہتا ہے؟ کیسے پلیٹیں ہم ضائع کرتے ہیں, کہتے رزق میں برکت نہیں. یہ جو چھوٹی سی ہنڈیا کی بات نہیں میں کر رہا, اس بیچارے کی بیٹے یا بیٹی بیاہتے بیاہتے عمر بھر کی کمائی لگ جاتی ہے. عمر بھر کی کمائی 2 ہی کاموں میں تو ہم لگاتے ہیں, یا بچوں کی شادیاں کرنے میں یا گھر بنانے میں, اور ہے کیا, اور لگتی ہے, کرنا پڑتا ہے. بس اوقات ہمیں پتہ ہے لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بڑے بڑی باتیں, بڑے بڑے وظیفے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. ہمارا معاشرہ ایسا افسوسناک معاشرہ بن گیا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے اس حدیث کے اندر میں نے عرض کیا, جیسے کسی نے دھکا مارا, ایسے جیسے ہمیں پیچھے کوئی پش کرتا ہے, دھکا مارتا ہے, اور ہم ایسے دیوانہ وار بھاگتے ہیں, چھینا جھپٹی وہاں پہ. چلو اللہ کے بندو اپنے لیے ڈال لو, ایک بندے ہو کتنا کھا لو گے, 2 روٹیاں کھا لو گے, 3 کھا لو گے, 1 روٹی کھا لو گے, 2 چاول کھا لو گے, اور ماشاءاللہ ڈشیں بھی بے تحاشا ہو. یہ بھی نہیں کہ ہمارے گھروں کی طرح کوئی ایک سالن پکا ہوا ہے, آلو پکا ہے, ڈشیں بھی بے تحاشا, ڈشیں بھی شاندار. اب تو ماشاءاللہ تندوری نان فریش لگ رہی ہیں, تندوری روٹیاں اسپیشل لگ رہی ہیں, ٹکے کباب باربیکیو کے اسپیشل انتظامات ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پتا چلا یہاں پر بھی شیطان سے دھکا مار رہا ہے. آپ علیہ السلام نے دونوں بچی کو بھی زبردستی روکا, اور آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی کو بھی زبردستی روکا, ہاتھ پکڑ لیا. اور صحابہ نے دیکھا آپ علیہ السلام ایسے تھے, حیران ہوئے ہوں گے نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, میں یہ دیہاتی آیا تھا نا بھاگتا ہوا, اور یہ بچی بات کی ہے, یہ خود نہیں آئے تھے, ان کو پیچھے سے شیطان نے دھکا مار کے آگے دھکیلا. میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, میں نے شیطان کا ہاتھ پکڑا. تو یہ اداؤں میں غور کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور اس کے بعد کھانے کا آغاز. برکت کہاں نازل ہوتی ہے؟ تنزل فی وسط الطعام. ہم اندازہ کریں کھانا کھانے کا آغاز کیسے کرتے ہیں. ہمارے کھانوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بھئی برکت کیسے ہو, روٹیاں بڑی ہوتی ہیں, ہم سب سے پہلے اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں. اگر آلو پڑا ہو, روٹی پرے پڑی ہو تو پلیٹ ہی گھما دیتے, پلیٹ ہی گھما دیں گے, چھین لیں گے, بوٹی فوراً اٹھا کے اپنے روٹی پہ رکھ لیں گے یا بوٹیاں رکھ لیں گے. ایسے برکتیں نازل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا, میرے صحابہ کلوا من حافاته ولا تاکلوا من وسطه. فرمایا جب بھی تم نے کھانا کھانا ہے نا, کبھی کھانے کا آغاز درمیان سے نہیں کرنا, پہلے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ختم کرو.
کیوں؟ ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، جو برکت نازل ہوتی کھانے کے اندر نازل ہوتی ہے، درمیان میں نہیں، جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے برکت وہاں پہ ہوتی ہے۔ میں پہلے دایاں بایاں کھاؤ، آگا پیچھا کھاؤ، اس کے بعد تم نے درمیان سے کھانا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے اپنے برتن کو صاف بھی کرنا ہے۔ شادی بیاہ کے اوپر برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں برتن صاف ہوتے، کتنی افسوسناک بات ہے، اپنے گھروں میں اپنے گھر میں کھانا کھاؤں تو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤں، دوپہر کا بھی سوچ کے کھاؤں، رات کا بھی سوچ کے کھاؤں، صبح ناشتہ بھی اسی سے کرنا چاہوں، اور جب کسی کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو وہاں میں چوڑا ہو کے بیٹھ جاؤں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے لڑکی والے لڑکے والے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کی گالی بھی برداشت کر رہے ہوتے، لوگوں سے بدتمیزی او لے کے آوے او لے کے آوے، ایتھے ہے کیوں نہیں ہے گا، ایتھے ہو کیوں نہیں ہے گا، سانو خوشیاں کیوں نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندیو، ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، اور کس کس کو سلام کرے، کس کس کے پاس جا کے بیٹھے؟ اور شریف لوگ خاندانی لوگ کرتے ہیں، وہ بیچارے کبھی اس کی ٹیبل پہ جا کے پوچھیں آپ کو کچھ رہ تو نہیں گیا، آپ کا کچھ رہ تو نہیں گیا، وہ بیچارے اپنی شرافت اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے کرنے پہ مجبور ہیں۔ ان کی عزت اور معاشرے میں ایک مقام ہے، اس کو بچانا چاہتے، ان کو پتا ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سے لوگ بے شرم اور بے حیا بھی ہیں، جن کو کسی کی عزت کا احساس نہیں ہے، وہ بیچارے ہر ایک کے سامنے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ باپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ جب تم کھانا کھانا ہے نا تو اچھی طرح کھانے کو صاف کرو، بلکہ جہاں تک آپ السلام فرماتے ہیں کھانا گر جائے گا زمین کے اوپر، گر جاتا ہے زمین کے اوپر، میں اسے بھی صاف کر کے کھاؤ۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ بَرَكَةٌ، اس کو نہیں پتا کھانے کے کس حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ شریعت نے انگلیاں صاف کرنے کا کہا، انگلیاں چاٹنے کا کہا کہ انگلیاں بھی صاف کرو، خود کھاؤ۔ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں انگلیاں جب ہم نے تو انگلیوں کو کیا کرنا، چمچ استعمال کرنا شروع کر دیے، کانٹے کوئی بات نہیں، کھائے کوئی بات نہیں، جائز، لیکن ہم نے دیکھا ہے انگلی میں ہلکا سا بھی کوئی ذرہ لگ جاتا ہے ایٹیکیٹ کے خلاف، ادب و آداب کے خلاف، یہ یورپین کلچر ہے نا۔ آپ بھی فاسٹ فوڈ کھانے جائیں نا آپ کو پتا چلے گا، آپ کو کانٹا کس طرح وہ رکھ کے دیں گے، چھری کس طرح رکھ کے دیں گے، ٹشو کس طرح پڑا ہوگا، گلاس کیسے پڑا ہوگا، یہ یورپین کلچر ہے جو ان کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہے۔ بسکٹ کیسے رکھنے ہیں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، چائے کا کپ اگر رکھنا ہے تو پنچ کس طرح رکھنی ہے، اس کی ڈنڈی کس طرح ہونی چاہیے، اور کہاں سے ہاتھ ڈال کے چائے ڈالنی ہے۔ جہاز کے بھی اپنے ادب و آداب ہے، یورپین کلچر ہمارے اندر آ گیا، جیسے ہی یہاں پر کچھ سادن لگ گیا، منہ پہ لگ گیا، اسی وقت سمجھا کہ میری بےزتی ہو گئی، ٹیشو پکڑا اس کو صاف کر۔ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ فانہ لا یدری فی ایتہن البرکہ۔ اللہ کے بندو کھانا کھایا کرو، اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، اس کو اچھی طرح صاف کیا کرو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حصے کے اندر برکتیں رکھی، جس کا اہتمام کریں۔ اور اگر یہ بہت بڑی بات برکتیں نہیں ہوتی بھائیو، مل کے کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں، بانٹ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، چھپا کے کھانے میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اپنے دل بڑے کریں، وسیع کریں۔ ہمارے بچپن میں بھی بات ہوتا تھا، شاید اب بھی کہیں گھروں میں ہو، بڑے بڑے افطاریاں کرائی جاتی، مہمانوں کی آمد میں خوشی منائی جاتی تھی، لیکن اب کیا ہے، ہم اپنے مکان کو تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، افسوس اور دکھ ہوگا۔ پہلے وقت تک فکر رہا کرتی تھی مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں، اب یہ وقت ہے بیٹھا سوچ رہا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہ ہوتا کھانے نہیں کھاتے تھے۔ انبیاء کا یہ شیوا، صحابہ کا یہ شیوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانے کا وقت ہوتا اپنے ملازم کو باہر بھیجے، کہا کہ گلیوں کے اندر صدا دو، کوئی بھوکا ہے تو عبداللہ نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک اس کے دسترخوان پہ مہمان نہیں ہو۔ پھر بھی ابن باز رحمۃ اللہ فوت ہوئے 1999 میں فوت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں میں نے پڑھا جب تک کوئی مہمان دسترخوان پہ نہیں تھا کھانا نہیں کھاتے، ان کے دسترخوان پہ ہر وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے۔ کہاں گئی ہے ان کے برکتیں اڑ گئی؟ ہم نے پیسہ بچانا چاہا ہے، ہم نے کہا پتہ نہیں اس سے پیسہ بچتا ہے، پیسہ بچ گیا برکت اڑ گئی۔ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے سیکرٹری کو کہا جاؤ آج دسترخوان پہ مہمان کوئی نہیں، کسی کو لے کر وہ باہر گیا، تو نے کہا شاید کوئی نہیں ہے، کہتے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ سعودی عرب میں سب سے حقیر بنگالیوں کو بندو بندو صدیق کہہ کے پکارا جاتا ہے، اگر آپ وہاں رہے۔ اس نے ازراہ مزاق کا شاید ایک بنگالی گھوم رہا ہے، کہتے اسی کو لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔
پچھلے سال کتنی ویڈیو رمضان کی عرب ملک کا بادشاہ اور روڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں. خدا نے کیوں برکتیں دی ہیں؟ جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری مسجد نبی میں دسترخوان لگ جاتی ہے، بیت اللہ میں لگ جاتی ہے، ہر بندہ دسترخوان بچھا رہا ہے. میں پڑھنے کے لیے 20 سال پہلے گیا، 20-21 سال پہلے پڑھنے کے لیے گیا. ماسٹر ابراہیم کے دن کو سہر تھے، وہ مسجد نبی میں افطاری کروایا کرتے تھے. مجھے پہلی افطاری کو نہیں کروائی. اچھا وقت گزر گیا، میں پڑھ کے آ گیا، میں یہاں پہنچ گیا. اللہ نے توفیق دی، آج سے 8 سال پہلے میں عمرہ کرنے کے لیے گیا. میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، وہ بندہ میرے پاس آ گیا، کہتا میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم نے آج سے 14 سال پہلے میرے پاس افطاری کی، آج بھی آپ میرے پاس. ان کے بچے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے بزرگوں نے یہ کام کیا تھا. جب رمضان آتا تھا ہمارے بزرگ ہمیں روڈوں پہ کھڑا کرتے مہمانوں کو لے کر. آج ان کے پاس کتنی برکت ہے. میں نے اپنے استاد کے بیٹے پڑھائے 2 مہینہ، جب ایام بیج ہوتے تھے نا 14 15 13 14 15 تینوں بھائی ایک فلیٹ میں، ایک شقے میں، ایک بلڈنگ میں رہتے تھے، 3 فلیٹوں میں، اور تینوں بھائی 13 14 15 کو ہر بھائی دوسرے کی دعوت کر کے کھانا کھلاتا، اور ان کی عورتیں کھانا بناتی، ان کے بچے کھانا آگے. اور مجھے وہ جب تک میں رہا مجھے وہ دسترخوان اس میں بلاتے تھے، کہتے ہیں ہماری خاندانی روایت ہے، ہم سبھی ہر سال سے ہمارے بزرگ دادا یوں ہی کرتے ہیں، 13 14 15 کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور سارے بہن بھائی ایک دستر پہ کھانا کھاتے. وہ کسی نے کہا تھا، بات سے بات یاد آتی ہے نا، حدیث البرکۃ ما اقابل، گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ جہاں اپنے ماں باپ کی عزت ہے، گھروں میں کہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ آپ ایسا فرماتے ہیں بزرگوں کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ماں باپ ہے نا رشتے، ان کی وجہ سے بندہ کتنے رشتے داروں کو ویسے ملے، یہ بھی برکت ہے. ان کی وجہ سے بندہ بھائی کس کس کے پاس جا کے کھانا کھا کے آتا ہے، کسی کو کھانا کھلا کے آتا ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے مستقل ممکن نہیں تو کبھی کبھار یہ کر کے دیکھیں. اللہ کے دستان سے صحابہ نے شکوہ کیا تھا نا، صحابہ نے فرمایا انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں ہے. میں فلعلکم تختلفون، لگتا ہے اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے. کہنے کی وجہ یہی ہے مفشتمی ولا طعامکم، تو اکٹھے بیٹھ کے دعوتیں کیا کرو ایک دوسرے کی، کھانا پینا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو. بس تھے کہ گزارنا ممکن نہیں ہے نا، تو کبھی کبھار ہی کر لیں. رمضان میں 4 بھائیوں تو ایک ایک بھائی افطاری کروا دے، کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو گلے شکوے بھی بغیر کہے دور ہو جائے گی، محبت بھی بڑھ جائے گی، اور جو ہے وہ پاس بیٹھ کے برکتیں حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. تو آپ سب میں کھڑے اکٹھے کھانا کھایا کرو. بس بسم اللہ علیہ، اور اللہ کے بندوں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، یبارک لکم فی، اللہ تمہارے اس کے اندر برکتیں نازل فرما دے. باتیں بہت سی کرنے والی ہیں لیکن میں فقط کے پیچھے یہ ختم کر دوں. اور جو رزق کا ایک بہت وسیع جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے بندوں دین کے خرچ کرنا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس مسجد کے تعاون کے لیے کہہ رہا ہوں. اول تو بھائیو ہم نے کبھی آپ کو تنگ کیا، یہ زحمت دی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری انتظامیہ نہ خود ماننے کی حامی ہے، نہ خود وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، نہ کبھی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ حامی. سال میں صرف 3 دفعہ، ایک دفعہ سردی میں، ایک دفعہ گرمی میں، ایک دفعہ رمضان کے پہلے جمعے کے اندر میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعاون کر کے جائے. آپ کا بھی شکریہ ہے، آپ لوگوں نے کبھی کمی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں نے توقع سے زیادہ ہی دیا ہے. اللہ کے بندوں مہنگائی ہے، مشکلات ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کل سے ہمارے سر پہ آ کے بدماش ہے یہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، لگتا ہے ابھی کام اور ذرا وہ خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ شرطیں کچھ لگائیں گے. لیکن میری بات یاد رکھے، ہمارے یہاں ایک وتیرہ یہ بھی ہے، اچھا بھلا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جیسے ہی حالات ٹف ہوتے ہیں، کبھی کسی نے 2 سے 1 فیکٹری کی ہے، 2 سے 1 گاڑی کی ہے، گھر چھوٹے کیے ہیں، بچوں کی شادیاں سادہ کی ہیں، کبھی وہ ساری کی ساری ویسے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں، اچھا یار مسیح کو نسی کو بند کر دیتے. اللہ کے بولو اللہ کا دین چلے گا، یہ رکے گا نہیں، اس لیے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندے عنایت کر دیتا ہے، وہ دے دیتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ مولوی آپ کی کھا جاتا ہے، کبھی بھی آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ مسجد والے صدر انتظامیہ مولوی کاری آپ کی کھا جاتا ہے، اس کو ڈبل دے کے جائے. مولانا عبداللہ روبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بھی الزام کرتے ہیں، بندہ برداشت کرے، کیا ہوتا ہے، لگانے والے لگاتے جائے، ان کی قبر ہو جانے گی، ہمیں کیا، ہم کیوں ٹینشن لیں. عبداللہ روبی رحمہ اللہ کو ایک آدمی زمیندار تھا، وہ بہت زیادہ گندم عطا دیا کرتا، بہت زیادہ گندم، سارے مدرسے کے بندوں کو گندم دیا کرتا، ساری گندم زمیندار کی آنی. کسی نے شکایت گئی پولیس کو، چوری صاحب آپ کو پتا ہے وہ مولوی عبداللہ اپنے گھر بولیاں لائے. میں نے کہا اچھا
یہ آیا نے میری بڑی خوش نصیبی موڑی خدا نے کہا روٹی میری پاکی گئی. کہتے اور بھی کی چاہیے. آپ یوں منہ توڑ جواب دیں اچھا وہ کھاتے یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. اس نے کہا یہ تو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ موڑی خدا جو کسی کا کھاتا کچھ نہیں ہے اس کے گھر کے اندر بنے گھر کی روٹی چلی گئی. یہ تو میری برکت کی باعث ہے. اللہ کے بندو یہیں سے برکتیں آتی ہیں. یہ برکت کا ایک ذریعہ ہے جو ہم بند کر دیتے ہیں. یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے دماغ میں آتا ہے بچے ڈالتے ہیں بیوی ڈالتی ہے دوست ڈالتے ہیں کہ مسجد کو نہ دے کے جاؤ مدرسے کو نہ دینا وہاں سے کمی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے وہ مدرسے میں پڑھا کرتے صحابہ صفا میں سے. ان کے بھائی کاروبار کیا کرتے تھے. اب دل میں بات آ گئی شکوہ کر دیا. کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ میرا بھائی ہے یہ مفت کی روٹیاں توڑتا ہے یہاں بیٹھا پڑھتا رہتا ہے آپ سے میں کاروبار کرتا ہوں کسے کہیں میرے ساتھ مل کے نا کاروبار ہے میرا ہاتھ مٹایا کرے جا کر. چلو اور کچھ نہیں اپنا خرچہ تو اٹھائے یا مول کھڑے چلا پیچھے پہ گئے. تو آپ کے سامنے جملہ ارشاد فرمایا لعلک بہ ترزق اللہ کے بندو اللہ کے بندے تجھے اللہ دیتا ہی اس وجہ سے ہے تو اس کو دیتا ہے تجھے ملتا ہی اس کو دینے کی وجہ سے ہے. تو یہ سوچ کے دے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے انشاءاللہ ٹھیک لگے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ برکت والا عنایت کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے جاتی دفعہ دل کھول کے تعاون فرما دیجیے جیسے آپ پہلے کرتے ہیں. حالات واقعی ٹف ہیں ہم نے مل کے ان کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ